آج اسلامی مہینے جمادی الاخری کی 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی آنے والی رات رجب المرجب کی پہلی رات ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمادی الاخری کی کل 30 تاریخ ہو اور پرسوں رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہو۔ رجب المرجب کے حوالے سے چند اسلامی تعلیمات اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہجری مہینوں میں 7واں مہینہ ہے رجب المرجب۔ رجب المرجب یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن پاک میں حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، جن میں حرمت اللہ جل شانہ نے اسی دن سے رکھی ہے جب سے اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے۔ اور وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب ہے۔ یہ محترم اور احترام والے مہینے ہیں۔ انہیں اشہر حرم قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ انہیں حرمت والا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ مفسرین نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی تفسیر معارف القرآن میں اس کی 2 وجہ لکھتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا کہنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام تھا۔ وہ الگ بات ہے، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب ان حرمت والے مہینوں میں بھی جہاد کیا جا سکتا ہے۔ ان کو حرمت والا کہنے کی دوسری وجہ، حرمت والا یعنی احترام والا، عزت والا، عظمت والا، چونکہ یہ 4 مہینے اللہ کی بارگاہ میں حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، قابل احترام ہیں، قابل عظمت ہیں، اس لیے انہیں حرمت والا کہا جاتا ہے۔ اور ان مہینوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جیسے نیکی کی ویلیو اور قدر و قیمت بڑھتی ہے، ایسے ہی ان مہینوں میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ صاحب قرطبی علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ ان مہینوں میں گناہ کا وبال ایسے ہی دگنا ہو جاتا ہے جیسے نیکی کا اجر و ثواب دگنا ہوتا ہے۔ اس لیے شروع ہونے والے اس بابرکت مہینے سے ہم اپنے اعمال میں احتیاط کریں۔ بلکہ علامہ ابوبکر جساس رحمہ اللہ تعالی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ حرمت والے جو مہینے ہیں، اگر ان 4 مہینوں میں انسان عبادات، نیک اعمال اور اطاعت ان کا اہتمام کرے تو باقی مہینوں میں بھی ان نیک اعمال کو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ان 4 حرمت والے مہینوں میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو ان کے اثرات اور برکتیں ایسی ہیں کہ ان کی بدولت باقی مہینوں میں بھی اللہ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ رجب المرجب، اس میں کیے جانے والے اعمال میں پہلا عمل وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا۔
اگر آج کی رات رجب المرجب کی رات ہوئی، چاند رجب کا نظر آ گیا، تو یہ دعا والی رات ہوگی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ جل شانہ دعا کو رد نہیں فرماتے۔ 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، ان میں ایک لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، جو بھی شب جمعہ ہو اس میں ہمیں لازماً دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت دعا والی رات ہے، ہر ہفتے آتی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جب یہ گناہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا، اپنے والد کے سامنے آ کر جھوٹ بولنے کا، اپنے بھائی سے حسد کرنے کا، اور اب جب ان کا یہ گناہ واضح ہوا، سب کے سامنے عیاں ہوا، تو انہوں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا تھا آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب تمہارے لیے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، بالیقین میرا رب بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ میں تمہارے لیے ان قریب دعا کروں گا، تو ان کی مراد تھی شب جمعہ کو دعا کروں گا۔ یہ جو جمعرات کے بعد جمعے کی رات آتی ہے، اس رات کو دعا کروں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں پہلی رات لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، دوسری رات اول لیلۃ من رجب، رجب کے مہینے کی پہلی رات۔ اگر جمادی الاخری 29 دن کا ہوا تو وہ آج کی رات ہوگی، تو رجب کے مہینے کی پہلی رات بھی قبولیت دعا والی رات ہے۔ نمبر 3 ولیلۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات، جسے شب بارات کہا جاتا ہے، وہ بھی قبولیت دعا والی رات ہے۔ نمبر 4 اور 5 لیلۃ العید، یہ لیلتان ہے، اضافت کی وجہ سے لیلۃ العید ہوا، یعنی عید کی 2 راتیں، ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات، جنہیں چاند رات کہا جاتا ہے، یہ بھی قبولیت دعا والی رات ہے۔ تو آج کی رات اگر رجب المرجب کی پہلی رات ہوئی تو یہ قبولیت دعا والی رات ہے، اس میں ضرور ہمیں اپنے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، بالخصوص جبکہ احادیث میں ایک ضعیف ترین سند والی روایت رجب کے بارے میں خاص طور پہ بطور دعا کے بھی منقول ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ ان کلمات کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں رجب میں برکت کی دعا مانگی جا رہی ہے، شعبان میں برکت کی دعا مانگی جا رہی ہے، معلوم ہوا یہ مہینے بڑی برکتوں والے ہیں، عمر میں برکت، مال میں برکت، کاروبار میں برکت، گھر بار میں برکت، اولاد میں برکت، ہر چیز میں برکت، کیونکہ اللہ کے نبی نے رجب شعبان میں برکت کی دعا مانگ کر اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دے۔ لیکن جہاں ہمیں خیر کے اعمال بتائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شیطان نے اپنے شیطونگڑوں کو اپنی طرف سے کئی چیزیں ایجاد کر کے دین کے نام پر معاشرے میں پھیلانے کے لیے بھی تیار کیا۔ چنانچہ بڑی بدعات
جن کو رجب میں کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں بدعت ہر وہ عمل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی. بدعت ہر وہ عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ عمل کیا جا سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی منع نہیں تھا، لیکن آپ نے پھر بھی نہیں کیا. پھر خیر القرون، یہ جو 3 زمانے ہیں نا، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان 3 زمانوں کو کہتے ہیں خیر القرون. قرون قرن کی جمع ہے، زمانے کو کہتے ہیں. جس کام کو ان 3 زمانوں میں اجر و ثواب اور عبادت کا کام نہیں سمجھا گیا، اگر بعد میں اس کام کو کوئی آدمی اجر و ثواب یا عبادت کا کہتا ہے، یاد رکھیں وہ بدعت قابل مؤاخذہ، قابل گناہ، قابل معصیت تو ہو سکتا ہے، اجر و ثواب کا حقدار نہیں ہو سکتا. بدعت کس طرح بری ہے اس کی آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ بدعت کتنی خطرناک ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، 10 گنا کے برابر ہے. گویا ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی صرف قرآن پڑھنے پر. اور پھر آپ نے مزید وضاحت فرمائی، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے. الف حرف، لام حرف و میم حرف. اس میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. کیا مطلب کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں شامل ہو جاتی. آپ نے مثال جس لفظ کی دی نا، الف لام میم، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے الف لام میم کا یقینی معنی پتہ ہو. اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا آپ کو بتانے کا، اور نہ ہی کوئی دین کا حکم اس کے مطلب کے اندر مقید تھا. اس لیے نہ اللہ نے حکم دیا نہ آپ نے اپنی امت کو بیان کیا، کیونکہ امت کے پاس دماغی لیول اتنا تھا ہی نہیں کہ حروف مقطعات کے امت معنی کو سمجھ سکتی، مطلب کو سمجھ سکتی. تو آپ نے وہ لفظ بیان کیا جس کا معنی پیارے نبی کے سوا کسی کو پتہ نہیں. اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ تم قرآن پڑھو گے، ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دے گا، چاہے تمہیں اس کا معنی نہ آتا ہو. کیونکہ مثال آپ نے اس لفظ کی دی جس کا معنی کسی کو بھی نہیں آتا. اب معلوم ہوا قرآن پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے. اور سب سے زیادہ قریب ایک بندہ اپنے رب کے ہاں ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سب سے زیادہ قریب، اقرب اس میں تفضیل، ما يكون العبد سب سے زیادہ قریب بندہ، من ربه اپنے رب کے، وهو ساجد اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرنے والا ہوتا ہے. اب ایک آدمی کے دل میں خیال آیا قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں، کیوں نہ میں سجدے میں جا کے اپنے اللہ کو قرآن سناؤں، سجدے میں قرآن پڑھوں. اب حالانکہ یہ عمل پیارے نبی نے کیا نہیں، خلفائے راشدین نے کیا نہیں، صحابہ کرام نے کیا نہیں. اب اگر اس عمل کو یہ قابل اجر سمجھے، قابل ثواب سمجھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا پھرے کہ یہ عمل بہت اونچا ہے کہ سجدے کے اندر جا کے قرآن پڑھے، تو بتائیں کیا اس کا یہ عمل صحیح ہوگا؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگا، ہرگز صحیح نہیں ہوگا. بلکہ حدیث مبارکہ میں تو اس کی تردید آئی ہے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے منع کیا ہے ان اقرأ القرآن فی الرکوع وفی السجود او کما قال علیہ السلام. مجھے اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا.
اگرچہ قرآن پڑھنا قابل اجر ہے، قابل ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن جو عمل اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اگر میں اور آپ اسے کر کے اجر و ثواب سمجھیں گے، یاد رکھیں یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ۔ عید المبارک، عید کا دن ہے، غالباً عید الفطر ہوگی یا عید الاضحیٰ ہوگا۔ ایک آدمی عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل پڑھنے لگا، پہلے آ گیا، بسا اوقات بعض لوگ پہلے آ جاتے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب وہ یوں نیت باندھنے لگا نا تو اسے روکا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں نظر آ رہا اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں؟ کہا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم نماز پڑھنے لگے ہو، میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے علی نماز پڑھوں کیوں پڑھوں؟ اللہ کے لیے پڑھوں گا، تمہیں کیا؟ مجھے پتہ ہے اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرے اللہ مجھے اس پر اجر و ثواب عطا کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے اگر تم اب نماز پڑھو گے تو میرا اللہ تمہاری پکڑ بھی کرے گا اور تمہیں گناہ بھی دے گا، حالانکہ پڑھ نماز رہا ہے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں نا یار اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ یاد رکھیں جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کے کرنے میں بہت بڑا حرج ہے، اس کے کرنے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں بدعتی آدمی جب کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کو مکمل نہیں ادھورا چھوڑا ہے، میں اپنے عمل سے اس دین کو پورا کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعتی کی تعظیم کی، ایک آدمی نے اپنی طرف سے عمل بنایا اسے دین کا حصہ بنا دیا، اب اگر کوئی دوسرا بندہ اس بندے کی تعظیم کرے گا آپ نے فرمایا فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے پر اس کی مدد کی ہے۔ بدعت انتہائی خطرناک ہے، معاشرے میں کوئی بدعت اچھی نہیں ہے، بس اوقات کیا کہتے ہیں جی یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی دین میں ایسی چیز کا اضافہ جو دین میں نہیں ہے ایجاد کر کے اسے دین قرار دینا، یہ والی بدعت کوئی حسنہ نہیں ہے۔ ہر بدعت اللہ کے نبی نے کل فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، بدعت جو بھی ہوگی ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی نے عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل پڑھنے سے اور گھر میں نفل پڑھنے سے منع کیا ہے، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا ممنوع ہے، گھر جا کے کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، اگرچہ نماز ہے لیکن دین منع کرتے ہم کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، عند اللہ ثواب نہیں پائیں گے۔ اس کی موٹی سی مثال اور سمجھیں، مغرب ہے، مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں یا فجر کی نماز کی 2 رکعتیں، ایک آدمی کے مولوی صاحب عشاء کا وقت تھکاوٹ کا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں 17 رکعتیں پڑھیں، فجر کا وقت بالکل فارغ ہوتے ہیں ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا، وہ 17 رکعتیں ہمیں فجر کے وقت میں پڑھا دیں، 2 فرضوں کی بجائے 4 فرض پڑھائیں، عشاء کے وقت صرف 2 پڑھا دیں۔ اب اگر کوئی یہ جرت کر بیٹھے، ہمت کر بیٹھے اور 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھے تو مجھے بتائیں اس کی نماز ہوگی؟ اسے اجر ملے گا؟ اسے ثواب ملے گا؟ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ٹھہرے گا؟ اللہ کے نبی کے ہاں بڑا پسندیدہ ٹھہرے گا؟ نہیں، بلکہ اس کی یہ نماز اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی اور اسے بجائے ثواب کے عند اللہ پکڑ ہوگی کہ اس نے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ پھر اذان سے پہلے صلاۃ کہاں سے آ گئی؟ اذان ہے، اللہ کے نبی سے اذان جیسے حدیث میں ثابت ہے، کوئی ایک صحابی دکھایا جائے 5 وقت دن میں اذان ہوتی ہے، اوپر چڑھ کے بلندی پہ ہوتی ہے، بلند آواز سے ہوتی ہے، کوئی ایک اذان ہو، حدیث کی کوئی کتاب ہو، فقہ کی کوئی کتاب ہو جہاں اذان کے الفاظ منقول ہو اور اس سے پہلے کسی لفظ میں درود پاک
چاہے وہ صلاۃ و سلام کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، درود کی تردید نہیں میرے بھائی، دین میں اضافے کی تردید ہے۔ دین میں اضافہ کبھی بھی مسلمان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بات عرض یہ کر رہا تھا، لوگوں نے رجب کے اندر بھی بدعتیں ڈھونڈی اور بدعتیں تلاش کی۔ کسی نے کہا جی رجب آ گیا اس لیے روزے زیادہ سے زیادہ رکھو۔ کوئی روزہ رکھا، اس نے اس کا نام ہزاری روزہ قرار دیا۔ کسی نے روزہ رکھا، اسے لکھی روزہ کہہ دیا۔ ایک روزہ رکھو لاکھ روزوں کا ثواب۔ کسی نے معراج کے موقع پر روزہ اپنی طرف سے ایجاد کر لیا۔ تو رجب کے مہینے میں پائی جانے والی بدعتوں میں پہلی بدعت، رجب کے مہینے میں اپنی طرف سے رجب کی وجہ سے روزہ رکھنا کہ روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کہ رجب کا مہینہ ہے تو روزہ رکھو زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ الگ بات ہے۔ شریعت کے اندر جو روزے مسنون ہے نا، ایک آدمی صوم داودی رکھتا ہے۔ صوم داودی کیا ہے؟ داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اسے کہتے ہیں صوم داودی۔ صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کی روٹین ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑتا ہے۔ رجب آ گیا، اس کی روٹین ہے، وہ رجب کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، چونکہ پہلے مہینوں میں بھی رکھتا ہے، اب بھی رکھ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ شریعت کے اندر ہر مہینے کے 3 روزے جنہیں کہتے ہیں ایام بیض، چاند کی 3 تاریخیں، 13ویں تاریخ، 14ویں، 15ویں، انہیں کہتے ہیں ایام بیض۔ ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا شریعت میں مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر آپ رجب میں رکھیں تو چونکہ آپ نے ایام بیض کی وجہ سے رکھا ہے، رجب کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں کہ رجب ہے اس لیے بڑا ثواب ہوگا۔ اگر اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ رجب ہے زیادہ ثواب ہوگا تو یاد رکھیں یہ جو زیادہ ثواب ہوگا یہ آپ نے کہاں سے کہا ہے؟ نہ قرآن میں، نہ نبی کے فرمان میں، نہ خلفائے راشدین کے دور میں، یہ آپ کی اپنی بات ہے۔ اور ہم دین کے بارے میں پیارے نبی کے غلام ہیں، کسی اور کے کوئی غلام نہیں۔ آپ 3 روزے رکھیں ایام بیض کے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے رکھے، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے بدعت اور سنت کا، اسے سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، سوموار کا، جمعرات کا۔ آپ رجب میں بھی رکھ رہے ہیں، اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے میں ان 2 دنوں کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ کوئی اعتراض آپ پہ نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں، کوئی تنقید نہیں، شریعت میں کوئی فتویٰ آپ کے اوپر نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے رکھ رہے ہیں کہ یہ میں رجب میں رکھوں گا کیونکہ رجب کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھ جائے گا، تو یاد رکھیں آپ کے یہ روزے رکھنا بھی شریعت کے خلاف ہے۔ تو رجب میں روزے بڑھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس ایک حدیث مبارکہ اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے سے امت کو منع فرمایا، نہا عن صوم رجب۔ یہ ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ اس میں ایک حدیث مبارکہ منقول ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رجب کے مہینے میں چند لوگوں کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا، ہاتھ میں کوڑ ہے، جا کے اس کے ہاتھ میں مارتے، اس کے سامنے کھانا رکھتے اور زبردستی کھانا کھلاتے، اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے اس مہینے کی تعظیم دور جاہلیت میں جاہل لوگ کیا کرتے تھے، اب بھی تمہارے اندر جہالت ہے کہ تم اس کی تعظیم کر رہے ہو۔ لیکن بات یاد رکھیں، یہ اگر کوئی رجب کی تعظیم کی وجہ سے رکھے گا نا پھر اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اگر کوئی ایام بیض کے روزے رکھے، ہفتے کے 2 دنوں کے روزے رکھے، اس وجہ سے نہیں کہ رجب کی وجہ سے عظمت بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے کہ وہ نبی کے مسنون اعمال ہیں، تو پھر رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری بدعت رجب کے مہینے میں جو گڑ لی گئی، اور وہ ہے رجب کے کونڈے۔ ابھی کچھ عرصہ آپ پیچھے چلے جائیں، رجب کا مہینہ ہمارے بڑوں کے ہاں تو مشہور ہی کونڈوں والا مہینہ تھا۔ جی کونڈوں والا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے؟ جی اگلا مہینہ کونڈوں والا مہینہ ہے۔ یعنی ظالم اور باطل نے کیسی سازش کی ہے، کیسا معاملہ بنایا ہے کہ عام سنی عوام کے ذہنوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اور بدلا کیسے؟
22 رجب کی تاریخ ہے. کہا جی اس دن میں کونڈے ہیں. کس لیے کونڈے؟ کہتے جی امام جعفر صادق سب کہتے رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا یوم ولادت ہے یا ان کا یوم وفات ہے، اس وجہ سے ہم کونڈے کرتے. لیکن ابتدا میں جب اس رسم کا آغاز کیا گیا تو یہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں 22 رجب نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی آپ کی تاریخ وفات ہے. ان کا اس تاریخ سے تعلق اور نسبت ہی کوئی نہیں. پھر یہ کونڈے کیوں نکالے گئے؟ پہلے چھپ چھپا کے تھے، پھر بعد میں جب عوام میں پھیلے اب علی الاعلان بسا اوقات ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اب عوام کو شعور اس بارے میں آ گیا ہے اور لوگ چھوڑ چکے ہیں اسے. جب علماء نے اس بات پر آگاہ کیا، یہ تو دشمن کی چال تھی. 22 رجب المرجب حقیقت میں سیدنا امیر معاویہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ خال المسلمین، تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، کیونکہ پیارے نبی کی بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں اور پیارے نبی کی تمام ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں اور ماؤں کے جو بھائی ہوتے ہیں انہیں ماموں کہا جاتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں. ان کا تاریخ وفات ہے 22 رجب المرجب. ان کی وفات کی خوشی میں یہ شیرینیاں بن رہی ہیں، یہ مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں. صرف بغض کس کا ہے؟ ایک صحابی رسول کا. میرے بھائیوں، صحابی رسول کا بغض یہ انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے، انسان کی قبر بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی نے واضح فرمایا اللہ 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 2 مرتبہ فرمایا، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. لا تتخذوهم غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اگلے الفاظ پہ غور کریں، فرمایا فمن احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی، فبحبی احبہم، ان کو اصل میں مجھ سے محبت تھی، میری محبت کی وجہ سے میرے یاروں سے محبت کی ہے. اور جس کو صحابہ سے بغض ہے، اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، کسی دنیا کے دارالافتاء کے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، آپ کے علاقے کے کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، امام المفتیین کا فتویٰ ہے، امام الانبیاء کا فتویٰ ہے، خاتم الانبیاء کا فتویٰ ہے. فتویٰ کیا ہے؟ فمن ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض کیا، ان سے نفرت رکھی، فببغضی ابغضہم، اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقت میں اس کو مجھ سے بغض تھا، اس لیے میرے یاروں سے بغض کیا ہے. کر نبی کے یاروں سے بغض، تو نبی کا بھی نہیں ہے، نبی کے یاروں کا تیرے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ صحابہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے واضح فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یسبون، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہو زبان سے اللہ کی لعنت پڑے تمہارے شر کے اوپر. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں. حالانکہ ہمیں لعن طعن کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن ایک موقع ہے جہاں ہمیں لعن طعن کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا اگر میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کو دیکھو، تمہارے سامنے کو کرے، تم کچھ بھی نہ کر سکے، کم از کم اپنی زبان سے کہو لعنت ہو تمہاری ذات پر.